شرک کرو. کسی کو پسند ہے تب بھی ٹھیک ہے، کسی کو نہیں پسند تب بھی ٹھیک ہے. ہم نے جس بھی چیز کو پرکھنا ہے ہم اسی کے تحت پرکھیں گے. اچھا کسی نے اب ماننا قرآن میں ماننا ہے لکھا ہوا ہے ہم بھائی اس کے جان، ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ کو منوائیں. وہ ہم نے آپ اپنا کیا عقیدہ بتا سمجھتے ہیں دیا، ایمان سمجھتے بتا رہے، دیا پر بس. ہم سے بات کریں نا، ہمیں بات کرنے ہاں دینا. کریں جی، بات کریں. بات کریں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قول رسول ہے، پھر کیا کریں گے؟ جی کس کو؟ قرآن پاک کو. ہاں تو رسول سے کیا مراد ہے؟ وہاں پہ نبی پاک ہیں. یہ تو اللہ کی اطاعت ہے نا، رسول کی اطاعت ہی وہ نہیں ہے. بھائی اللہ کہہ قول رہے ہیں یہ رسول قول سے وہاں رسول سے یار مراد آپ نے جبرائیل شور علیہ مچانا ہے السلام ہے. بھائی. آپ ایک اور مرتبہ دوسری جو بات یہ ہے پکڑے کہ ہیں یہ قرآن پٹڑیاں پاک پٹ لیں، قرآن حزب پاک مامون بھی نبی پٹڑیاں پٹ پاک لیں. صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہی ادا ہوا ہے، لیکن کلام اللہ کا ہے. پٹڑیاں پٹ لیں، اب جب بھائی آپ کے سمجھ، دونوں ٹوٹیاں ہو جائیں گی مجھے بتا دیجئے. بہرحال میں نے بتا دیا جی ہمارا یہ ایمان ہے، آپ کو نہیں قبول ہے تو نہ کریں، آپ کی او مرضی. میں نے بھائی آپ کو آپ کا ٹھوکنا کیا تو ہے نہیں. ایمان ہے؟ ہم اس پر بحث نہیں کر رہے ہیں، اللہ کیا بتا رہا ہے ہم اس پر بحث کر رہے ہیں. تو اب بس میں نے اللہ آپ نے سے جو بات بتایا ہے وہ میں نے بتا دیا یار کہ اللہ آپ تو وسیع خود ہی رسول. بات کریں گے، آپ کسی کہہ کو دیں بات نہیں اعلان کرنے کر دیں دیں کہ گے. نہیں نبی پاک کی اطاعت نہیں کرنی، صرف اللہ کی تسی کرنی ہے. پٹڑیاں پٹ لو ایک دفعہ، یہ پٹڑیاں اعلان کریں پٹ لو. پھر سوال کریں نا. پٹنیاں پٹنیاں کیا لگے ہوتے ہیں آپ ہر بار جہاں دیکھ لو پٹنیاں 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 شروع کر رکھی ہوتی ہے. یا اعلان کریں کہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے رسول کی نہیں ماننی، پھر سوال کریں. اوکے یہ بات نواں ختم. ہر روز آپ لوگوں کا نواں ہی ایک کام بات ہوتا ہے. جی آپ بات بتائیں رسول کی اطاعت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اللہ نے واضح بات طور پہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ بات رسول کی چپ اطاعت کریں کرنا. گے، ایک اللہ چپ تعالیٰ کریں. فرماتا ہے قرآن پاک میں فلا وربک لا یؤمنون حتی زبان بند کر یحکموک کے بیٹھ فیما لو نا. شجر بینہم. آپ کو اللہ میوٹ میں تعالیٰ تو جو کیا واضح جا فرماتا ہے رہا، کہ جب آپ تک بات تو مومن سن نہیں لو ہو نا. سکتے کوئی جب بندہ تک بات بہانے کرنا اختلاف چاہتا ہو، ہے آپ کو اس حق کو نہ ماننا. پٹڑیاں پٹنے یار دیں. رسول آپ آپ صاحب، کہتے ہیں کیا میرے یار رسول صاحب میری ججب بات بھائی میری بات سنیں. یار ججب رسول بھائی صاحب چپ ہو جائیں، مہربانی چپ ہو ٹائم کریں. جائیں، طے چپ کر ہو لیں، جائیں. آپ ٹائم طے آپ کر لیں. تھوڑی ایسے دیر نہیں بات خاموش ہونی. ہو ٹائم جائیں. طے کریں. ججب ٹائم بھائی خاموش ہو ٹائم جائیں. ٹائم. پٹڑیاں پٹنے دیں، پٹنے دیں ان کو. کوئی ملک صاحب ایک تو بندہ سلیکٹ کر لیں جس نے بات کرنی ہے، دوسرا ٹائم طے کر میں لیں. تو آپ بات کر موقع رہا تو ہوں نا. دینا دوسرے بندے کو بھی. آپ بھائی اس طرح پہلے زیادہ ٹائم بولتے سلیکٹ جائیں گے کر تو لیں. آپ جیت جائیں گے. نہیں ایسا کیا نہیں ہے. زیادہ بات بولیں گے ایک تو بندہ کرے جیت جس نے جائیں گے. کرنی ہے. بندہ میں مائک بند کرنے لگا، بندہ مولویوں ڈیسائیڈ کی کر لے، یہی ٹائم بات ہے کہ ڈیسائیڈ کر لے. نبی میں تکریر آپ اور سے زیادہ بات بول کروں. لینا جیتا ہے ان کی. ججب بھائی آپ 2 منٹ بس ٹائم رکھ لیں، 2 منٹ انہیں پہلے جو بولتے ہیں بولنے دینے، 2 منٹ دے دیں. ہاں 2 منٹ بولنے بھائی بولے. یا رسول صاحب آپ بولیں، کھل کے بولیں جو بولنا ہے، بھائی میں لیکن نے بول کوئی لیا ہے، مجھے بدتمیزی نہیں. صرف یہ بتا دیں آپ ڈیسائیڈ کر کے کہ بات کس بندے نے کرنی ہے. 2 منٹ ٹائم ٹھیک ہے. میں نے بول لیا ہے کہ یہ مسلمان اسلام کی بنیاد جو ہے قرآن حدیث ہے. مسلمانوں کا یہی بلیو ہے. کسی کو پسند ہے ٹھیک ہے، نہیں پسند ہے نہ سے قسمانوں کا اچھا سانو تو کیا مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. چلو تو بھائی آپ سے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں 2 منٹ بس. ایک منٹ وہ تہاڈے کول یار کوئی 11 اور سوال بندہ نہ پوچھے سن بولے، مہربانی احمد کرو پاٹ صاحب پلیز. نے. او میں اس کو روک رہا ہوں، آپ سارے بولنے شروع ہو گئے ہیں. یہ کہ چلو طریقہ ہے کوئی بات نہیں کوئی بات. یار. اچھا میرا ایک ٹائم منٹ شروع سر، کر دیا، میرا ٹائم شروع. تھوڑا سا مہربانی. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے بات، اللہ تعالیٰ نے بارہا بار بتایا میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. یہ اللہ کا کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی ولی ہے اللہ کا، جو مرضی ہے. اللہ کے ساتھ شریک ہم نے کسی کو نہیں بنا. اللہ جو یہ مطلب نکال رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی، اللہ نے خود شریک بنا دیا. میری بھی اطاعت کرو اور میرے رسول کی بھی اطاعت کرو. یہ اللہ نے خود شریک بنا دیا، اپنے تھے خود بنا دیا بقول ان کے جو یہ مطلب نکالے. لیکن قطن میری دوڑ لے جائے گی، میں یہ مطلب نکال ہی نہیں سکتا ہوں، کیونکہ ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ میرے ساتھ شریک مت بناؤ. یہ تو خود اللہ کا حکم ہے. کسی بھی آیت کی تعویل کی یا کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. موٹے دماغ والے، پتلے دماغ والے کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، خواہ نبی ہے، رسول ہے، اولیاء، جو بھی ہے، سوال ہی نہیں پڑتا. ابھی اللہ نے رسول کے لیے حکم کیا دیا ہے؟ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ یہ جو رسول تم سے بات کہہ رہا ہے، یہ اگر ہم نے ان سے نہ کہی ہوتی، اس نے اپنے تئیں بنا لی ہوتی. یعنی رسول بات ٹھیک کر رہا ہے. اللہ بھی اس کی خود تصدیق کر رہا ہے کہ جو رسول بات تم سے کہہ رہا ہے، یہ میں نے نہ کہی ہوتی، صرف اللہ کا حکم نہ ہوتا اور رسول نے اپنے تئیں بنا لی ہوتی، تو میں ان کا دائنا ہاتھ پکڑ کے اشارہ کاٹ دیتا. خدا کے بندو، آپ کو نہ اللہ کو مانتے ہو، نہ رسول کو مانتے ہو، نہ قرآن کو مانتے ہو. کسی رسول کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات کہے. جو بھی خود وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے رسول، اور انسانوں کو بھی وہی حکم دیتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، تم بھی اللہ کی ہی اطاعت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ.
وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ 2 منٹ ہو گئے نے جی جی ہو گیا ٹھیک۔ لو جی یہ قادیانیوں کا نیا عقیدہ آ گیا جی سامنے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کا مطلب ہے شرک کرنا۔ مرزا صاحب نو چھڈ دیو، طلعت ملک صاحب اج ہی جواب دے دیو، مرزا صاحب نو کیوں منیا جے؟ اللہ تعالی اے دے نال شرک ہوندا وا ہے تے کسے بھی نبی نو مننا بھی شرک ہوئے گا۔ اے تہاڈا اصول ہے تے تہاڈا عقیدہ تے تہاڈا مذہب اے کہہ رہا وے طلعت ملک صاحب کہ کسی بھی رسول کی اطاعت کرنا جو ہے وہ شرک ہے۔ تو اگر اس طرح سے شرک ہوتا ہے آپ کے مذہب میں تو مرزا صاحب کو جواب دیں، آج ہی مرزا صاحب سے برات کا اعلان کریں، کیونکہ اگر اس طرح سے شرک ہوتا ہے تو پھر آمین باللہ و رسولی، اللہ پہ ایمان لاؤ اور رسول پہ ایمان لاؤ، تو رسول پہ ایمان لانا بھی شرک ہو جائے گا۔ تو سارے رسولوں کو چھوڑ دیں، آج ملحد ہو جائیں، شاباش، سارے رسولوں کا انکار کر دیں۔ میں تو حیران ہوں کہ کیسی قوم ہے، کیسی جماعت ہے کہ ہر روز ان کا عقیدہ بدل رہا ہے، ہر روز ان کا ایمان بدل رہا ہے۔ آج انہوں نے نیا عقیدہ گڑھ رہی ہے، لیکن میں یہ سب سے پوچھوں گا طلعت ملک صاحب، آپ سے ہی نہیں، میں سارے جتنے بھی قادیانی احمدی یہاں سوشل میڈیا پہ، پتہ تو چلے نا آپ کے اکیلے کا، یہ ساروں کا ہی ہے کہ جی رسول کی اطاعت کرنا اس کا مطلب ہے شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شرک کی تمہارا مطلب ہے کہ تعلیم دی ہوئی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے، تو اس طرح سے سارا شرک ہوتا ہے۔ جس طرح ایمان لانا اللہ پہ بھی ضروری ہے، فرشتوں پہ بھی ضروری ہے، رسولوں پہ بھی ضروری ہے، کتابوں پہ بھی ضروری ہے۔ آپ کسی بھی کتاب پہ ایمان لائیں گے تو مطلب آپ شرک کر رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ پہ مان لاؤ، پھر کہتا ہے جی کتابوں پہ بھی مان لانا ہے، فرشتوں پہ مان لائیں گے وہ بھی شرک ہو جائے گا، قیامت کے دن پہ مان لائیں گے وہ بھی شرک ہو جائے گا، تو سارے شرک ہی آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ اپنا اس طرح کا مذہب اپنے پاس رکھیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں آپ کا قادیانیت کا، احمدیت کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ ایسا مذہب جس میں رسول کی اطاعت کو شرک کہا جائے، اس مذہب کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ اس کو لے جل پیٹ کے اپنے پاس ہی، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان کے ہاں اسلام جو ہے وہ ہے اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، قرآن کو ماننا اور نبی کے فرمان کو ماننا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہ اسلام ہے۔ کسی کو پسند ہے قبول کرے، کسی کو نہیں پسند تو جائے اپنا مذہب لے کے جہاں مرضی کرے، جو مرضی کرے، ہم پابند تو نہیں ہے کسی کو ٹھوس کے ہم نے منوانا ہے ان کو۔ بہرحال یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس کے آگے مزید گفتگو آپ نے کرنی ہے تو کریں، میں نے اپنا بتا دیا، اس پہ کوئی بحث کرنی ہے آپ نے اس پہ آپ کی مرضی ہے، میرا آج بھی یہ جواب ہے، 2 منٹ کل ہو بھی گئے ہیں، اور گھنٹے بعد بھی یہ جواب ہوگا۔ اب 2 آپ نے منٹ مجھے ہو گئے، بتانا ہے کہ بھئی وہ روحانی خزائن کی کیا ضرورت ہے۔ 2 منٹ ہو گئے، 2 منٹ ہو گئے جی شکریہ۔ طلعت صاحب۔ بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے قرآن سے کوئی بھی ہٹ کر بات کی ہے، میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کی ہے، میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ میرے لیے وہی ضروری ہے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا احکام ہے۔ جو نبی ہوتا ہے، رسول، وہ خود اللہ کی ہی اطاعت کرتا ہے اور لوگوں کو بھی وہی حکم دیتا ہے۔ جو آپ نے ایک نیا چیز بنا لی، اور مزے کی بات کہ نبی نے اپنے ساتھ تو کتاب نہیں لکھائی، 200-250 سال بعد مسلمانوں کو ہوش آیا، او ہو رسول کی بھی اطاعت کرنی تھی، بھول گئے، توبہ نعوذ باللہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول گئے، انہوں نے بھی نہیں لکھائی اور ان کے صحابیوں نے بھی نہیں لکھائے، اور پتہ نہیں تبعی تابعین نے بھی نہیں لکھائی، پتہ نہیں کن نے نہیں لکھائی۔ ہن سانو یاد آ، ہن پوچھو لوگوں کو، تو کدے کولو سنیا سی؟ اساں نے دادے کولو، دادے نے لکڑ دادے کولو، انہیں اگر خان کولو، انہیں سگر خان کولو، سگر نے یوسف خان کولو اے گل سنی سی، اے لکھ لو جی حدیث ہوگی۔ اور جہالت اللہ فرماتا ہے کہ جھوٹے بندے کی یہی نشانی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بغیر تصدیق کے کر کے آگے بیان کر دی جائے۔ یہ جھوٹے کی نشانی اللہ نے بتائی، میں نہیں بتا رہا ہوں۔ اور اگر حدیث اتنی ضروری تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کتاب کیوں نہیں لکھائی؟ لوگوں کو کیوں نہیں بتایا کہ میرے بھی یہ چیزیں ساتھ لکھ لو، کہ یہ بھی تمہیں کام آئیں گی، یہ اسلام کا حصہ ہے؟ جہالت میں پڑ گئے ہو۔ نبی رسول صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور لوگوں کو حکم دیتا ہے، اللہ کی اطاعت کا ہی حکم دیتا ہے۔ یہ سنی سنائی جو آپ نے حدیث کی کتب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 250-300 سال کے بعد یہ لکھی گئی ہیں، ان پر پوری کسی پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث کو 4 مرتبہ بیان کیا گیا، اس کو کیا مانے اب؟ او بھائی، قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن ہمارا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن سے سوال جواب کرنے ہیں اور اللہ کی اطاعت ہے۔ صرف رسول کی جو اطاعت ہوتی ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو اللہ کا کلام اس کے پاس ہوتا ہے وہ رسول کی اطاعت ہوتی ہے، نہ کہ اس کو چھوڑ کے رسول اپنی اطاعتیں شروع ہو دے۔ مجھے اللہ نے بتایا تو نہیں ہے، پر میں بھی یہ جڑا کر رہا ہے میری بھی اطاعت کر لو۔
جہالت سے باہر نکل آؤ، رسولوں کو اللہ کے ساتھ شریک مت بنا دو۔ ہم رسولوں پر قربان، ہماری اولادیں قربان، لیکن وہ صرف اللہ کا، ان کی اتنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صرف اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اپنی ذاتی زندگی ان کی کیا ہے، وہ ہمارے لیے کوئی چیز، کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ ان کی یہ ذاتی لائف ہے، جو انہوں نے گزار دی۔ ہمارے لیے اطاعت جو ہوتی ہے اللہ کا کلام ہوتا ہے، اس کے علاوہ جی ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب بول لو۔ آپ کی بات کا جواب اب ڈیرنگ صاحب نے دینا تو نہیں ہے بقول ان کے، لیکن آپ انہوں نے جواب نہیں دینا ہے۔ ہو گئے ہیں۔ ہاں جی۔ یار بند تو کر لو، تسی وچ سارے بول پئے ہو، سارے بول پئے ہو، بند تو کر لو، سارے بول پئے ہو۔ اچھا جی، میں تو ٹائم بتانے والا ہوں، میں تو نون صاحب ٹائم بتایا صرف۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جی۔ لیں جی طلعت ملک صاحب، سب سے پہلا آپ نے کام کرنا ہے مرزا صاحب کی نبوت کا جو ہے نا وہ انکار کرنا ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے تو دعویٰ یہی کیا ہوا ہے کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نبوت ملی ہے۔ تو پہلی کام تو یہ کرے نا مرزا صاحب کا کرے انکار۔ آپ نے خود کہا ہے، خود آپ نے کہا ہے کہ جو بات قرآن میں نہیں ہے میں اس کو نہیں مانتا، مرزا صاحب کی جو بھی بات قرآن میں نہیں ہے میں اس کو نہیں مانتا، اور خود آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول کی اطاعت تو ہے ہی نہیں، اطاعت اللہ کی ہے، اور مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے تو نبی پاک کی اطاعت میں یہ نبوت ملی ہے۔ تو آپ پہلے تو اس کا انکار کریں نا۔ دوسری بات یہ ہے جناب طلعت ملک صاحب، ویسے یہ جتنے بھی لوگ آپ کے سن رہے ہیں نا، آج آپ سے پوچھیں گے ضرور کہ طلعت ملک صاحب ہے کتوں نواں عقیدہ کر رہے ہیں کہ رسول دی اطاعت ہے ہی کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک نازل ہوا، اس بات پہ آپ ایمان رکھتے ہیں؟ اگر آپ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں تو آپ نے قرآن پاک سے یہ مجھے دکھانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک نازل ہوا۔ حدیث کا سہارا نہیں لینا آپ نے، قرآن پاک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یا تو دکھائیں گے یا پھر آپ انکار کریں گے، کیونکہ آپ نے کہا کہ جو قرآن میں ہے بس میں وہی ماننا ہے، اس کے علاوہ میں نے ماننا نہیں، حدیث ہے ہی کوئی نہیں، حدیث کا آپ نے انکار کیا ہے، یہ آپ نے مجھے قرآن پاک سے دکھانا ہے۔ تیسری بات، قرآن پاک سے آپ نے مجھے دکھانا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی نبی ہے، پیغمبر ہے۔ اگر آپ دکھا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دکھا دیتے تو آج انکار کریں گے مرزا صاحب کا کہ مرزا صاحب نبی نہیں ہے۔ چوتھی بات، قرآن پاک سے آپ نے دکھانا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، حکم و عدل ہوں گے، عادل بادشاہ ہوں گے، کسر سلیب کریں گے، قرآن پاک سے دکھانا ہے۔ اگر قرآن پاک سے نہیں دکھانا تو مرزا صاحب کا انکار کرنا ہے آپ نے، کیونکہ مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے وہ سارا یہی ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو جن احادیث میں جن کے آنے کا ذکر ہے وہ میں ہوں۔ تو آپ نے جو قرآن سے دکھانا ہے یا آج انکار کرنا ہے، آج آپ ہر چیز سے انکار کر کے جائیں گے۔ چار چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یا ثبوت دینا ہے یا انکار کرنا ہے، آ جائیں جی۔ ایک ایک کر پہلے بتائیے ستمبر کی ایک آپ کا کیا؟ ایک ایک کر کے کریں جی۔ پہلا سوال، اگلی ٹرن میں دوسرا کر لوں گا۔ مرزا صاحب اللہ کے نبی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب قرآن سے دکھا دیں یا انکار کریں۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ آج تک اسلام کی ہسٹری میں کسی نبی رسول کا نام اللہ کی کتاب میں نہیں آیا کہ پہلی کتاب میں نام آیا ہو اور آگے وہی نبی اس نام کا آ گیا، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل شعور دی ہے۔ ایک نام کے ہزاروں انسان ہوتے ہیں، کوئی بھی اٹھ کے اس نام کا انسان دعویٰ کر دے تو اس کو نبی ماننا پڑے گا اگر کتاب میں نام آ جائے۔ لیکن یہ فہم کی باتیں ہیں جو آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گی اور گزر گئی ہیں پہلے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو پتہ۔ نبی رسول کا نام آج تک میرا چیلنج ہے، کسی کتاب میں، آسمانی کتاب میں آنے والے نبی کا نام ایکوریٹ اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے، صفاتی نام بتائے ہیں۔ آپ مرزا صاحب کا نام بول رہے ہیں قرآن سے دکھاؤ، میں پہلے آج تک یہ ہوا ہی نہیں ہے، میں کیسے دکھا سکتا ہوں؟ اگر پہلے آپ کوئی معاملہ دکھا دیں کہ فلاں نبی کا ایکوریٹ جو اس کا اوریجنل نام ہے وہ کتاب میں آیا ہے، پھر مجھ سے سوال کریں، میں جواب علل اعلان ٹھوک وجا کر دوں گا۔ لیکن یہ سوال ہی نہیں بنتا، پیمانہ ہی نہیں ہے جو آپ نے میرے ساتھ پیمانہ رکھا۔ ہاں یہ قرآن میں موجود ہے، رسول آئیں گے تم میں حسین ہوں گے، ان پر ایمان لانا، اتنی نشانی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صفاتی نام بتائے آنے والے کے، یہ اللہ کے حکم سے بتائے، قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن اگر انکار کرے کہ نبی نہیں آ سکتے تو رسول بتا سکتا ہے کہ رسول آئیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہی آپ کو سمجھا رہے ہیں، جو اللہ کا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ سچ ہے، اس کی میننگ بالکل سچ ہے۔ جو اللہ کے رسول نے قرآن سے بتایا، اللہ کے احکامات سے بتایا، اپنی طرف سے کوئی رسول کوئی نبی ایک شوشہ بھی دین کا نہ بتا سکتا ہے، نہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو بات
اللہ کا رسول تم سے کہہ رہا ہے، یہ اگر میں نے نہ کہی ہوتی، اس نے اپنے تئیں یہ بات بنا لی ہوتی، بات وہی اللہ کی یعنی حق سچ، لیکن اللہ نے نہیں کی اور رسول نے اپنے تئیں بنا لی، تو میں اس کا دائنا ہاتھ پکڑتا اور اس کی اشارہ کاٹ دیتا۔ آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے سائد کی، آپ کو سمجھ بھی نہیں ہے، اپنے عقیدوں کے زور میں آگے بھاگے جا رہے ہیں۔ وہ کسی رسول کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک شوشہ بھی بتائے۔ اگر کوئی بتاتا ہے تو میں اس کا انکار کرنے والا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے جو اللہ کا سچا رسول ہے وہ بتا ہی نہیں سکتا، اللہ کے دین میں ملاوٹ نہیں کر سکتا قطعاً۔ وہ خود اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ہمیں بھی یہی حکم دیتا ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کی اطاعت کرتا ہوں، تم بھی اسی کی اطاعت کرو۔ ساتھ میں یہ نہیں کہتا اس کی بھی اطاعت کرو، میں اس کا شریک ہوں، میری بھی اطاعت کرو۔ خدا کے بندو، تم نے اللہ کے ساتھ شرک بنانا شروع کر دی۔ یہ نبیوں کی شان آپ نہیں بڑھا رہے، یہ اللہ سے شرک کر رہے ہیں۔ نبیوں پہ ہم قربان، ہماری اولادیں قربان رسولوں پر، لیکن اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانا۔ اللہ خود بار بار پورے قرآن میں بھرا ہوا ہے کہ میرے ساتھ شریک مت بناؤ۔ یہ کہتے ہو اللہ کی بھی اور اللہ کے رسول دونوں کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے ساتھ شریک بنا لو۔ اور اللہ نے یہ آیت جو میں نے بتائی ہے آپ کے سر کے اوپر سے گزر رہی ہے، اس کا مطلب آپ لے ہی نہیں دے کہ یہ محمد یہ رسول جو تم سے بات کر رہا ہے، یہ میں نے نہ کہی ہوتی، یہی بات یہی ہے، بات میں بھی فرق نہیں ہے، لیکن میں نے نہ کہی ہوتی، اس نے اپنے تئیں کہہ دی ہوتی، میں اس کا دائنا ہاتھ پکڑتا، اس کی اشارہ کاٹ دیتا۔ اللہ نبیوں کو یہ بتا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو نہیں رسولوں کی بھی اطاعت کرو، پتہ نہیں کیڑی اطاعت ہے، انہوں نے قرآن نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری اطاعت جو ہے نامکمل ہے، میری تعلیم نامکمل ہے۔ یہ رسول جو میں نے بتایا بھی نہیں ہے، یہ رسول اپنے تئیں وہ تمہیں علم دیں گے، تعلیم دیں گے۔ اللہ ہی سواڑا حافظ ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا 2 منٹ بابا لمبے نہیں ہو گئے؟ ٹائم والا کیڑا ہے گا جی؟ ٹائم کیپر کون ہے گا؟ ٹائم نہ تہاڈا نوٹ کیتا آپ زیادہ ٹائم لے لیں لیکن بات کا جواب چلیں دینا ٹائم ہے۔ جو ہے نا ٹائم نوٹ کر لیں جی۔ یہ دیکھ لیں جی، جماعت احمدیہ کا عقیدہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کو حکم نہ مان لے۔ یہ کہتے ہیں جی رسول کی اطاعت کرنا تو شرک ہے۔ میں نے انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو وہی مانتا ہوں جو قرآن میں ہے، حدیث کے منکر ہو گئے ہیں، حدیث کے منکر ہو گئے، کیونکہ منکرین حدیث کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں نا آج کل وہ قرآنسٹ کے ساتھ، تو ان پہ کافی گہرا اثر پڑا ہے۔ حدیث کے ہو گئے منکر۔ میں نے ان سے کہا کہ مرزا صاحب کو دکھا دیں قرآن میں کہاں ہے۔ کہتے ہیں جی پہلے کسی نبی کا، کوئی سارے نبیوں کا لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ تو بھائی آپ پھر اپنا جو دعویٰ ہے وہ واپس لے لیں، توبہ کر لیں اور کہہ دیں کہ بھائی قرآن کے علاوہ بھی کچھ مانا جا سکتا ہے، یا تو طلعت ملک صاحب یہ اعلان کر دیں اور اپنے الفاظ واپس لے کے توبہ کر لیں کہ میں نے جو حدیث کا انکار کیا میں توبہ کرتا ہوں اس سے، اور جی بالکل قرآن پاک کے علاوہ بھی کچھ مانا جا سکتا ہے۔ ان پیغمبروں نے یہ تو نہیں نا دعویٰ کیا تھا کہ بس جو کتاب میں لکھا ہے وہی ماننا ہے، نبی کی تو ماننی نہیں ہے، رسول کی تو اطاعت کرنی نہیں ہے۔ یا کسی نبی نے یہ کہا ہو کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہی ماننا ہے، اس کے علاوہ کسی بات کی اطاعت نہیں کرنی ہے، آپ نے نبی کی اطاعت ہی نہیں کرنی، نبی کا انکار کیا کسی نے؟ سارے پیغمبر یہی تو آ کے دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ آپ نے کہا نہیں یہ تو شرک ہے۔ تو بھائی اگر شرک ہے تو آپ نے قرآن سے دکھانا ہے۔ طلعت ملک صاحب پہلا سوال کیا تھا، دوبارہ پھر کروں گا، یا تو یہ کہہ دیں کہ بھئی قرآن کے علاوہ بھی مانا جا سکتا ہے کچھ، اور میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، توبہ کرتا ہوں جو میں نے حدیث کا انکار کیا، یا مرزا صاحب کو قرآن سے دکھائیں۔ اب پہلے نبیوں نے اس طرح کے دعوے نہیں کیے جو آپ کر رہے ہیں، جو مثالیں پہلے نبیوں کی دے رہے ہیں مجھے۔ کسی نے نہیں کہا تھا کہ جی میں فلاں کتاب کے تابع ہو کر میں نبوت کا میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ مرزا صاحب تو کہتے ہیں میں قرآن کے تابع ہوں، میں تو ایک ذرہ بھی آگے پیچھے نہیں کرتا۔ آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ میں تو وہی مانوں گا جو قرآن میں، حدیث تو میں نے ماننی نہیں ہے۔ تو یا قرآن سے مرزا صاحب دکھائیں یا مرزا صاحب کا انکار کریں، یا اپنی بات سے رجوع کریں، توبہ کریں ادھر کہ میں نے جو حدیث سے انکار کیا میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، بالکل قرآن کے علاوہ بھی کچھ مانا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔ 2 منٹ ہو گئے جی، بسم اللہ۔ ان کو میں نے قرآن کی آیت بتائی ہے، اس پر آتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو رسول تم سے بات کر رہا ہے یہ اگر میں نے نہ کہی ہوتی، رسول نے بات وہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بات وہی ہے، بات منع نہیں کر رہا، بات وہی ہے۔ یہ جو رسول تم سے بات کہہ رہا ہے یہ اگر میں نے نہ کہی ہوتی اور یہی بات اللہ کا رسول اپنے تئیں تم سے کہہ دیتا تو میں ان کا دائنا ہاتھ پکڑ کے اشارہ کاٹ دیتا۔ یہ کون سے رسول کی اشارہ کاٹ رہا ہے اللہ جی؟ جو اپنے تئیں بات کر رہے ہے، جو آپ کہہ رہے ہو رسول کی بھی بات مانو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں منع کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کی جرت ہی نہیں ہے
اگر کہتا تو میں اس کا دائنا ہاتھ پکڑتا، اس کی اشارہ کاٹ دیتا. بات وہی ہے جو اللہ کی ہے. لیکن اگر اللہ نے نہ کہی ہوتی، رسول نے اپنے تئیں تمہیں کہہ دی ہوتی، تو میں ان کا دائنا ہاتھ پکڑ. یہ قرآن کی آیت نہیں آپ کو لگ رہی؟ میں نے کوئی 900 مرتبہ پہلے پڑھی، آپ کو پرواہ کوئی نہیں، کیونکہ اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے. اس آیت کا کوئی جواب آپ کا نہیں ہے. آپ رسول کو اللہ کے ساتھ شریک بنانے پر ٹھہر گئے ہیں. سب سے پہلی بات کہ اللہ کی اطاعت ہے کیا؟ کیا اللہ اسپیکر لگا کے اوپر سے کوئی اپنی اطاعت بتاتا ہے یا کوئی اور آتی ہے؟ یہ جو کلام اترتا ہے، یہ جو آپ نبی رسول کا کلام بنا لیتے ہو، یہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اور اللہ کی رسول کی بھی یہی اطاعت ہے. دونوں میں فرق ہی نہیں ہے. آپ دونوں میں فرق کر رہے ہو. تو دو اطاعتیں ہیں، ایک اللہ کی علیحدہ ہے، یہ آیت آ گئی، یہ اللہ کی اطاعت آ گئی. اور رسول اپنے تئیں سوچ کے کوئی جیڑی گل سن دسے گا وہ بھی مان لو. اور خدا کے بندو، اللہ کے رسول نے بار بار قرآن میں فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کی اطاعت کرتا ہوں، اور تمہیں بھی یہی حکم دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت کرو. ہو گئے کیا 2 محمد صلی اللہ علیہ منٹ، وسلم 2 کے منٹ، پاس کوئی ایکسٹرا 2 پاور منٹ آ ہو گئی گئے. تھی کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور میری بھی اطاعت کرو؟ سب رسولوں نے یہی کہا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے 2 ہیں، منٹ ہو تم گئے بھی طلعت اللہ کی اطاعت صاحب. کرو. طلعت صاحب 2 منٹ ہو گئے جی. منٹ دینا، میں نا ایک حوالہ دکھانا چاہ رہا ہوں. 1 منٹ ضیاء صاحب مل سکتا 1 منٹ کہ نہیں؟ جی جی 1 یار منٹ بچوں مل نا سکتا کسی اور بندے نو کہ نہیں؟ نا میں طلعت بچوں بھائی چلو کی جی بات دے لو میں جی لے ٹائم، رہا ہوں، طلعت بھائی دے کی لو بات جی میں. تسی رانجھا راضی کر. دے چلو مہربانی ہے ضیاء صاحب. ہاں جی کالن صاحب جی، کر لو 1 جو منٹ. طلعت بھائی بات کر رہے ہیں نا، تو ضیاء صاحب کو وہ بری لگ رہی ہے. تو میں یہی بات جو طلعت بھائی کر رہے ہیں، میں ان کو اخبار اہل حدیث سے دکھا دیتا ہوں تاکہ ان کو طلعت بھائی کی بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے. یہ اخبار اہل حدیث ہے 1914 کا، ٹھیک ہے، جمعہ کے دن کا ہے. یہاں پہ یہ فرماتے ہیں تکفیر کے فتوے. فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء و فضلاء اہل فقہ محدثین کو قرآن مجید پر تدبر کی بڑی ضرورت ہے. خدا تعالیٰ نے تمام انسانی اقوال کو، خواہ وہ انبیاء کے ہوں، تمام انسانی اقوال خواہ وہ انبیاء کے ہوں، خواہ اوصیاء کے، تمام اجتہادات کو بمقابلہ وحی کے رد فرما دیا ہے. تو یہ بات طلعت بھائی کہیں تو ان کو اچھی نہیں لگتی، تو پھر جو طلعت بھائی کے لیے فتویٰ ہے وہی یہاں پر ذرا اخبار اہل حدیث پر لگا دیں. اور یہ ٹھیک ہے جی، ہو حدیث گیا میں آپ کا اخبار 1 لکھنے منٹ. والے محمد حسین بٹالوی صاحب اور ثناء اللہ ہو مرسل گیا 1 صاحب منٹ وہ ہے. جی. مجھے بھی 30 سیکنڈ دے دیں ضیاء بھائی سے پہلے، کہ جو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ بخاری کی تمام حدیث واجب العمل ہیں، تو اس کو کدھر ڈالنا پھر؟ پورا کر لے 30 سیکنڈ وہ اور بول ٹھیک دے ہے تھوڑا ساری، سا. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں بات ہے. کرنا تو پوری 30 سیکنڈ ان کرتے رہنا. جی جی عبداللہ صاحب کر لیں بات. جی میں ہو گئی. ان کو جواب دے دوں. جو حدیث قرآن کے مطابق ہے بالکل ٹھیک ہے، قرآن میں جو نہیں ہے بالکل میں اس کا رد کرتا ہوں. جی اس میں کیا بات ہے؟ نہیں، وہ حدیث تو اطاعت رسول میں آ گئی نا، وہ آپ تو مانو قول ان کا رسول بھی ہو یہی گئی. اشارہ ہے. انہوں نے خود رد کیا، انہوں نے جو امام مہدی کے بارے میں ضیاء بھائی بات کرتے رد ہیں. کر دی ہے، وہ آپ کو نہیں پتہ ہے؟ نہیں، پیشاب والی حدیث جو ہے نعوذ باللہ سنت ہو ہے. چھڑ دے دوسری طرف نہ جائیں. ضیاء رسول صاحب کو بات کر. ضیاء رسول صاحب اس آیت ہاں، میں بولنے جی ضیاء رسول صاحب بولنے. ہاں میں نے جی جناب، ہو گئی بات آپ لوگوں کی؟ جی ہو گئی. جس کسی نے جو بھی بات کرنی ہے، طلعت ملک صاحب بات کر رہے ہیں، ان کو بتا دیں تو طلعت ملک صاحب مجھے بتائیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ نہیں طلعت ملک ان کی صاحب، رہنے دیں. میں نے اگر آپ نے سے جواب کہا نہیں تھا- بھی دینا ان کی سوالوں کا تو ضرورت نہیں ہے. آپ صرف طلعت صاحب سے بات کر لیں. انہوں نے صرف جی ایک پوائنٹ طلعت رکھنا ملک تھا صاحب، چھوٹا سا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ رسول کی اطاعت کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کی اطاعت ہے اور اسی کا نام رسول کی اطاعت ہے. آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے. حدیث آپ نے کہا کوئی چیز نہیں ہے، حدیث کو نہیں میں مانتا، وہ تو 200-300 سال بعد کسی نے لکھی ہے، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا. یہ کرتے رہے آپ. حدیث کا تو صاف انکار کیا آپ نے، حدیث کا صاف انکار کیا. اور یہ بھی کہا کہ جو قرآن میں ہے میں نے وہی ماننا ہے، قرآن کے علاوہ مرزا صاحب کی بھی بات اگر ہوگی تو میں نہیں مانوں گا. تو میں نے آپ سے کہا کہ مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کے آنے کی حدیثوں میں خبر دی گئی ہے، چونکہ اصلی مسیح فوت ہو گیا ہے تو اس کی جگہ پہ میں ہوں، اس کا انکار کریں. دوسرا، مرزا صاحب جو ہیں اس کو قرآن پاک سے ثابت کریں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. اگر نہیں قرآن سے ملتا تو جواب دیں
اور مرزا صاحب کا انکار کریں اور مرزا صاحب کے علاموں کا بھی انکار کریں یا قرآن سے دکھا دیں. اور ایک بات جو آپ بار بار کر رہے ہیں، اب مرزا صاحب کی اس بات کا بھی آپ کو انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ مرزا صاحب کی بات بھی ہوگی تو میں انکار کروں گا. مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ اب غور سے سننا طلعت ملک صاحب، آج مرزا صاحب جب بچیں گے یا آپ بچیں گے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ امر جس کا نام توحید ہے، جو مدار نجات ہے اور جو شیطانی توحید سے ایک علیحدہ امر ہے، وہ بجز اس کے کہ وقت کے نبی یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور ان کی اطاعت کی جائے میسر نہیں آ سکتا. اور صرف خشک توحید بجز اطاعت رسول کے کچھ چیز نہیں، بلکہ اس مردہ کی طرح ہے جس میں روح نہیں. اب یہ بیان کرنا رہ گیا کہ کیا قرآن شریف نے ہمارے بیان کے مطابق انسانی نجات کو اطاعت رسول کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے یا اس کے برخلاف قرآنی تعلیم ہے؟ اب بتائیں جی. مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ اکیلی توحید کیا ہے؟ خدا کو ماننا. وہ کہتے ہیں اکیلی توحید اطاعت رسول کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اس مردہ کی طرح ہے جس میں جان نہیں ہے. یا تو اپنے الفاظ واپس لے لیں، توبہ کر لیں، معذرت کر لیں، رجوع کر لیں، یا مرزا صاحب کی بات جو کہیں جو قرآن کے خلاف ہے میں نہیں مانتا، اور مرزا صاحب کو قرآن سے ثابت کریں اللہ کے نبی ہیں. 2 منٹ ہو گئے جی. شکریہ. آپ نے پٹڑیاں پٹی ہیں، کوئی عقلی بات نہیں کی. رسول کا کون انکار کر رہے؟ یہاں کے رسول کی اطاعت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی ہی اطاعت ہوتی ہے. یہ بار بار بتایا. آپ لوگوں کو یہ وہ میری بات کو رکھنا چاہتے ہیں کہ رسولوں کا انکار کر رہے ہیں، جہالت کر رہے ہیں. میں سارے رسولوں کو مانتا ہوں، ان پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن رسولوں کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ اللہ کی تعلیم ہوتی ہے. میرا یہ کہنا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی تعلیم تھی، جو بھی انہوں نے احکامات دیے، وہ اللہ کے حکم سے دی، اس کے علاوہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ اپنے تئیں بناتے رہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا تھا، وہ آپ کا کام، آپ جانے، آپ کا کام جانے. میں جو رسول کی اطاعت کرتا ہوں، جو اللہ کا کلام ہے ان پر اترا ہے، جو انہوں نے وہ سمجھایا ہے، جو قرآن میں موجود ہے، میں اس کی اطاعت کرتا ہوں. وہی رسول کی اطاعت ہے، وہی اللہ کی اطاعت ہے. اس میں فرق ہی نہیں ہے. جو اس میں فرق کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. میں نے سارے نبیوں کا لب لباب یہی ہے. 1,24,000 کم و بیش ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی آئے ہیں. اللہ جاننے والے زیادہ ہیں، کم ہے کتنے ہیں، لیکن جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا خود بھی اعلان کیا، خود بھی اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے، اور لوگوں کو بھی یہی حکم دیا. اللہ کے ساتھ شریک کرانا، یہ سارے نبی اکٹھے آ جائیں. آپ ایک نبی کی بات کر رہے ہو، سارے نبی اکٹھے آ جائیں. میں جس اللہ کو مانتا ہوں، اس اللہ کے حکم کو مانتا ہوں، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اس کے بدلے ایک آگ نہیں، 1,101 آگ اللہ مجھے ڈال دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی میں وہ نافرمانی نہیں کر سکتا جو اللہ کا حکم ہے. میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہے، نہ ٹھہراؤں گا اپنی آخری سانس تک. جو اللہ کی رسول کی اطاعت ہے وہ اللہ کی ہی اطاعت ہوتی ہے. اللہ کے رسول کے پاس کوئی ایسا اتھارٹی نہیں ہوتی کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ ایک شوشہ بھی کہے. بالکل قطعاً بھی نہیں. وہ قرآن سے یا اللہ کے کلام سے اللہ کا حکم لیتا ہے، وہی حکم لوگوں کو دیتا ہے، اور خود بتاتا ہے کہ میں ایک خالصتاً اللہ کی اطاعت کرتا ہو گیا جی. ہوں، 2 منٹ. تم بھی اللہ کی ہی اطاعت کرو. ساتھ اور نہیں کہتا ٹائم ہو میری گیا بھی جی اطاعت ملک کرو. صاحب، ملک صاحب ٹائم ہو گیا جی. ملک صاحب آہستہ آہستہ تسی آ رہے ہو، انشاءاللہ تسی حدیث من کے جان گئے. تو ملک صاحب تسی میرے سوال دا تو جواب دے نہیں رہے. تسی کہہ رہے ہو اللہ دی اطاعت، رسول دی اطاعت بھی اللہ دی اطاعت. تے میں تہاڈے کو سوال پوچھیا سی کہ مرزا صاحب نو قرآن چ کیوں نہیں ثابت کر دے؟ کرو ثابت. ہن مرزا صاحب دا بخاؤ نا قرآن پاک کتنے لکھا مرزا صاحب اللہ دے نبی نے. دوسری گل واضح جواب دینا جے. تسی کہہ رہے ہو کہ اللہ دی رسول دی اطاعت بھی اللہ دی اطاعت، تو سانو بھی پتا. دوسری گل تسی کہہ رہے ہو کہ جی رسول جڑا اپنے طرفوں تک کوئی گل کردا ہی نہیں، وہ اللہ دے خلاف تے گل کردا ہی نہیں، وہ اللہ دے حکم دے مطابق گل کردا. اے سانو بھی پتا. تسی کوئی نویں گل نہیں دسی. سوال یہ ہے کہ صرف قرآن نو مننا یا حدیث نو بھی مننا، اے سوال آ. اینو ادھر ادھر گڈ بڈ نہ کرو. یا تے تسی آمدے انکار کیتا، یا تے قرار کر لو کہ نہیں نبی پاک دے فرمان نو بھی مننا، نبی پاک دا فرمان مننا بھی ضروری آ. تے یا کہہ دو صرف قرآن نو مننا وا. اے دا جواب واضح دینا جی. اس طریقے میں واضح سوال پوچھیا کہ صرف قرآن پاک نو مننا یا نبی دا فرمان بھی مننا. وہ قرآن دے مطابق ہوندا یا نہیں ہوندا، اللہ دا رسول اللہ دے حکم دے خلاف کردا نہیں کردا، ایدی بحث نہیں ہے.
وہ اسی بھی مانتے ہیں, سانو بھی پتا کہ اللہ دا رسول قرآن دے خلاف تے اللہ دے حکم دے خلاف نہیں کرتا, وہ سانو بھی پتا جی. کہ ایس بحث چ نہیں پینا, صرف ایس گل دا جواب کہ صرف قرآن نو مننا یا حدیث نو بھی مننا, نبی دے فرمان نو بھی مننا, تے اللہ دی اطاعت کرنی آ تے رسول دی اطاعت کرنی آ. کیا اللہ تے رسول ایک نے؟ اللہ تے رسول چ کوئی فرق نہیں, اے واضح کرنا جی. کیونکہ جے تے اللہ تے رسول دے وچ کوئی بھی فرق نہیں ہے, وہی اللہ تے وہی رسول تے مشرک تے تسی آپ ہو گئے. تے جے فرق آ اللہ دے وچ تے اللہ دے رسول دے وچ کوئی فرق آ, تے پھر میرا سوال آ کہ کیا اللہ دے نال رسول دی اطاعت بھی ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ تو یہ فرق نہیں تو دس دو کوئی فرق نہیں ہے, اللہ بھی ہوئی ہے تو رسول بھی ہوئی ہے. اے نہ سوال نوٹ کر لے جے تے واضح جواب دینے جے, تے بعد چ میں دوبارہ کو تواڈے کول وہی سوال پوچھاں گا جڑے میں پہلے پوچھدا آ رہا, کیونکہ ہن تسی پینترے بدلدے جا رہے ہو ہولی ہولی. آن گے انشاءاللہ حدیث من کے جان گے. آ جاؤ جلدی میرے سوالاں جواب دیو. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم کی مدت ہے, جو میرے ٹائم کے اندر بات ہوتی ہے اتنا مطلب بتاتا ہوں. اگلی باری میں پھر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں پینترا, منافق کا بچہ پینترا بدلتا ہے. آپ لوگ خود اس کام کے ماشاءاللہ ماسٹر ہیں اور مجھے بھی سمجھتے ہیں میں ایسا ہوں, ایسا نہیں ہے. مجھے آپ کے ایک وال برابر ہول بار نہیں ہے. ابھی آپ نے ماشاءاللہ ایک اور نئی بحث چھیڑ دی کہ اللہ اور اللہ کا رسول آپ مشرک بن گئے ہو. جہالت کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. ہمیشہ ہر بات کا مطلب الٹا نکال کے اپنے حق کے لیے لینے کی وہ کرتے ہیں, پوری ٹرائی کرتے ہیں. آپ مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ کو مقابلہ, آپ وکیل ہیں, آپ نے ہارنا آپ کو آتا ہی نہیں, نہ آپ کو کسی کی سچ بات ماننا ہے. آپ کو ایک ہی بات پتہ ہے کہ دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنا ہے, جو مرضی ہو جائے. مجھے نہیں پتہ جے شک دوسرا سچ بول رہا ہے, لیکن پینترے بدل کے پٹھی کہانیاں کر کے اس کو جھوٹا ثابت کرنا ہے. میں نے جھوٹا ثابت کر دی, اور میں جھوٹا ثابت ہو بھی جاؤں, خدا کی قسم سچ جھوٹا نہیں ہوتا, جھوٹا ہی جھوٹا ہوتا ہے ہمیشہ. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں بنا رہا. آپ کہہ رہے ہو اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی نبی کو تم نے شریک بنا. جہالت کے علاوہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ میں اس کے ساتھ اس کی بات کو شریک نہیں ٹھہر رہا ہوں. آپ مجھے کہہ رہے ہو آپ نے رسول کو خدا بنا لیا. اسے جہالت کہتے ہیں. یہ نیچے بندے بیٹھے سن رہے ہیں کہ آپ جاہلانہ بات کر رہے ہیں, پینترے بدل کر جو آپ وہ کر رہے ہیں گفتگو. جو اللہ کے رسول کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول, اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتا, وہ اللہ کے رسول کو اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے, جو آپ نے مجھے بنا دیا شریک. جہالت صد جہالت, اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں کہتا ہوں کہ نبی رسول جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے دینی معاملے میں. آپ کو قرآن کی آیت دی ہے, 9 مرتبہ پڑھ کے سنائی ہے, 10ویں مرتبہ سنا دیتا ہوں, آپ کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں, ادھر آتے ہی نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے, قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ جو رسول تم سے بات کہہ رہا ہے, یہ میں نے نہ کہی ہوتی. بات وہی ہے, اللہ بات بھی حق والی ہے, بات نہیں کہہ رہا اللہ دوسری ہے. یہ جو بات تم سے رسول بیان کر رہا ہے, یہ اگر میں نے نہ کہی ہوتی, اس نے اپنے تئی بنا لی ہوتی. بات وہی اللہ کا حکم, لیکن صرف اللہ بیچ میں اپنے آپ کو سائیڈ میں کر رہا ہے. میں نے نہ کہی ہوتی, اس نے اپنے تئی کہہ دی ہوتی, تو میں ان کا دائنا ہاتھ پکڑ کے ان کی اشارہ کاٹ دیتا. یہ آپ کی سائد پر آتے ہی نہیں, آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے. آپ پتہ نہیں کیا ایسے پٹھی سیدھی بونگیاں مارے جا رہے ہیں. یہ آیت 10 مرتبہ پڑھی ہے, اس آیت پر آپ نے کوئی تبصرہ کیا ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میری کانپیں ٹانگ جاتی ہیں اس آیت پر جانے کے لیے. تو یہاں پر اللہ جو حکم دے رہا ہے یہ قرآن کی آیت ہے. کسی نبی رسول کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات کہے. اگر کہے گا, اللہ نے سزا مقرر کی ہے کہ میں اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کے اس کی اشارہ کٹ دیاں گا. یہ اللہ کا حکم ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میری کیا مجال ہے. جی جناب, شکر ہے جی. میرے خیال ٹائم تانوں آپ ہی ختم کرنا یہ سائد تے آؤ گے, مجھے پورا یقین ہے سائد تے آؤ گے. نال تے نہیں دس دے او اچھا طلب ملک صاحب آ جانے, آیت پہ بھی آ جانے, آیت بھی تانوں بڑیاں پڑھاواں گے, صبر کر لو. آیت پڑھ بھی دیا کرو نال بھی کیڑی آیت ہے, پتہ بھی لگے بھی کیڑی آیت ہے. اجے کتھے میں طلعت ملک صاحب تانوں پہلے دسیا وے کہ مسلمان تے آلریڈی آئی یقین کر دیا, بلیو کر دیا کہ اللہ دا رسول اللہ دے حکم دے خلاف نہیں کردا. کنی کی باری تانوں دسیے, لکھ کے دئیے سٹیمپ پیپر تے, اللہ کا رسول اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا. اللہ کا رسول اللہ کی بات کے خلاف بات نہیں کرتا. اللہ کا رسول اپنی طرف سے بات گھڑ کے اللہ پر منسوب نہیں کر سکتا. کوئی اور لفظ بھی ہے تو بتا دیں, ان میں بھی میں آپ کو بتا دوں تاکہ اچھے طریقے سے آپ کو پتہ چل جائے کہ میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کا رسول اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. سوال یہ ہے ہی نہیں,
سوال یہ ہے کہ کیا صرف قرآن پاک کو ماننا ہے یا حدیث کو بھی ماننا ہے؟ کیا صرف قرآن پاک کو مان لینے سے اطیع اللہ اور اطیع الرسول کا حکم پورا ہو جاتا ہے یا حدیث کو ماننے سے اطیع الرسول کا حکم پورا ہوتا ہے؟ اصل سوال یہ ہے. تو آپ نے اب اگلی ٹرن میں اور کوئی سوال ہی نہیں پوچھتا، پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ اتنی باتیں پوچھ رہی ہیں، میں جتنا جواب ہوگا میں دوں گا. ایک ہی سوال ہے اور اس کا دو ٹوک واضح جواب دینا، تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، آدھے منٹ میں بھی جواب دے سکتے ہیں. کیا صرف قرآن پاک کو ماننا ضروری ہے یا احادیث کو بھی ماننا ضروری ہے؟ اس بات کا آپ نے جواب دینا ہے. میری بات ختم ہوئی. ماشاءاللہ آپ نے اتنے پینترے بدلے اور آخر میری بات پر آ ہی گئے ہیں آپ. یہ اللہ کا رسول اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا. یہی تو ہم کہہ رہے تھے 2 گھنٹے بحث کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد تھا آپ کو؟ اتنا آپ کے پاس علم ہے؟ جاہل آدمی ہے. 2 گھنٹے بحث کس چیز کی کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ اگر آپ نے یہی ماننا تھا تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. میں 2 گھنٹے سے بحث ہی یہی ہے کہ اللہ کا رسول اپنے تئیں کوئی بات نہیں کر سکتا. جو بات کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے. اللہ ان سے بتاتا ہے، حکم دیتا ہے، وہ بات بتاتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. یہی میں کہہ رہا تھا جو آپ نے ماشاءاللہ بڑے صفائی سے، بڑی چلاکی سے، مکاری سے، حدیث ہے تو حدیث مانو گے تو حدیث بلا. وہ حدیث وہی ہے جو ہم بتا رہے ہیں، جو آپ نے بات کر دی. آپ نے خود بات کر دی ہے، خود مکا دی گل کہ اللہ کا رسول اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. تو میرا بھی یہی ہے. آپ میری بات پر آ گئے، لیکن چلاکی سے، مکاری سے، ہوشیاری سے پینترے بدل کر کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ لگے اور میں بات بھی کر جاؤں. آپ بات سے فرار کی تلاش کر رہے ہیں. میری بات کا آپ نے خود جواب دے دیا. 2 گھنٹے بحث کی ضرورت ہی نہیں. آپ صرف اتنے الفاظ کہہ دیے. میرے لیے یہی بہت ہے اور یہی ہے، یہی ایمان ہے کہ اللہ کا رسول اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. پھر حدیث کوئی اللہ نے بات نہیں کی اور اللہ کا حدیث رسول وہ بات کرتے، میں اس کا علل اعلان کھڑے ہو کر انکار کرتا ہوں کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتا. مجھے پتہ ہے آپ یہ جو بناوٹی کی کتاب، ہاں جب اللہ کا رسول آتا ہے، اگر اس ٹائم میں موجود ہوں کہ اللہ کا رسول آیا ہے، جو مجھے بات سمجھائے گا وہ مجھ سے بہتر جاننے والا ہے اور میں سمجھوں گا اور اس پر عمل کروں گا. لیکن یہ جو آپ کی لکھا لکھائی، رگڑا رگڑائی، 200-300 سال بعد نبی نے وہ حدیثیں لکھوائی نہیں، ان کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا ہے اور قرآن کی مخالفت میں آیتیں جا رہا ہے، یہ حدیثیں جا رہی ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. میں ان حدیثوں کا جو قرآن کے خلاف ہے علل اعلان انکار کرتا ہوں. میں صرف ایک اللہ کی اطاعت کرتا ہوں. قرآن کی آیت اگر آپ مجھے بتاتے ہیں قرآن کا کوئی حکم اور میں جو قرآن میں وہ حکم نہیں 2 منٹ ہو گئے ہیں تو طلعت میں صاحب. آپ کی اس بات کا 2 منٹ ہو گئے. چلو ملک صاحب 2 منٹ تسی ضائع کر دیتے. میرے سوال کا جواب نہیں دتا تسی. تیرے منہ میں بواسیر ہو بند گئے. کر لو نا، اور ٹائم ہو گیا تہاڈا. میرا سوال یہ ہے، مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی میں وہ حدیث نہیں مانتا جو قرآن کے خلاف ہے. مسلمان مانتے ہیں؟ پتہ نہیں یار کہاں کا دماغ ہے آپ لوگوں کا. کیا مسلمان اس حدیث کو مانتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہو؟ احادیث کا سب سے پہلا اصول، محدثین کا سب سے پہلا اصول حدیث کو پرکھنے کا ہے ہی یہ کہ قرآن کے سامنے پیش کرو. قرآن کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر قرآن کے خلاف ہے تو رد کر دی جاتی تھی. محدثین کا، ہر محدث کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کے سامنے حدیث کو پیش کرنا ہے. آپ پتہ نہیں کون سی نئی بات کر رہے ہیں، نیا کو فارمولہ گھڑ کے ہمارے سامنے رکھ لیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے حدیث کا انکار کیا. آپ نے کہا نہیں میں نہیں مانتا حدیث کو. کہاں لکھا ہوا ہے حدیث؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول کی بھی اطاعت کرنی. یہ بات ہمارے درمیان ہو رہی تھی. میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں، قرآن کے خلاف جو حدیث ہو وہ ہم بھی نہیں مانتے، وہ ہم بھی نہیں مانتے ہیں. یا آپ کہیں کہ حدیث کو بالکل بھی نہیں ماننا، جو احادیث ہے صرف قرآن کو ماننا ہے، احادیث کو ہم نے نہیں ماننا. یا آپ یہ بات کہیں کہ نہیں حدیث ہم مانیں گے لیکن جو قرآن کے خلاف ہوگی اس کا انکار کرتے ہیں، ویسے حدیثوں کو ہم مانتے ہیں. پہلے تو آپ نے سیدھا انکار کر دیا. ایک طرف سے آپ کہتے ہیں 200 300 400 سال بعد لکھ دی گئی ہیں، پھر دوسرے منہ سے یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو قرآن کے خلاف ہے سارا انکار کریں؟ تو 2 ٹوک بتائیں کہ احادیث بکلی نہیں مانی جائیں گی یا وہ نہیں مانی جائے گی جو قرآن کے خلاف ہے. اگر تو یہی بات ہے تو ہمارا بھی یہی قیدہ ہے، ہمارا بھی یہی مانا ہے. تو پھر قرآن حدیث دونوں ہی لازم ہوئے. اس بات کا جواب دینا ہے آپ نے کہ حدیث بکلی نہیں ماننی آپ نے یا صرف وہ نہیں ماننی جو قرآن کے خلاف ہے. چھوٹا سا جواب دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی. 2 منٹ نہ ضائع کر دینا، بات آگے بڑھائیں. طلعت بھائی اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں حضرت صاحب کا ہی کال پڑھ کے ان کو سنا دوں گا. وہ کیا کہتے ہیں؟
मौका दे, कालू साहब को मौका दे दे। तलत भाई कोई नहीं, ये आपके साथ सार खपा दे, आपकी यार बात को मैंने नहीं पहले एक समझिए, बात की उल्टा थी, ले। एक बंदा जी डिसाइड कर ले जो बात करनी है। मैं किसी तलत और भाई बंदे ने साहब जो ने कुछ खुद कहा बताना था है वो जो तलत बात मलक करनी को है उनसे बताए करें। और तलत मलक मुझे बता दे। हाँ, मैं उनसे ही कर रहा हूँ। कहते हैं कुरान करीम के मुकाबला में सुन्नत और अहादीस का दर्जा। मेरी मुखालफत में इन लोगों ने कुरान शरीफ को भी छोड़ दिया है। मैं कुरान शरीफ पेश करता हूँ और ये इसके मुकाबले में अहादीस को पेश करते हैं, मगर याद रखना चाहिए कि अहादीस इस दर्जे पर नहीं जो कुरान शरीफ का दर्जा है, और ना हम अहादीस को कलामुल्लाह का दर्जा दे सकते हैं। अहादीस तीसरे दर्जे पर हैं। बिल अतफाक मानी हुई बात यह है कि वो जन के लिए मुफीद हैं। ठीक है, हज़रत साहब ये कह रहे हैं कि इनसे जन जो आप कर सकते हैं, ये आगे उन्होंने आयत भी दी है। फिर फरमाते हैं असल में 3 चीज़ें हैं, कुरान, सुन्नत और अहादीस। कुरान खुदा ताला की पाक वही है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है, और सुन्नत वो उसवा हसना है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वही के मुआफ़िक कायम करके दिखाया। कुरान और सुन्नत ये दोनों रसूलुल्लाह के काम थे, इनको पहुंचा दिया जावे। और यही वजह है कि जब तक अहादीस जमा नहीं हुई थी, इस वक्त तक भी शार इस्लाम की बजा आवरी बराबर होती रही। अब धोखा ये लगा कि ये लोग अहादीस को और सुन्नत को एक ही कर देते हैं, हालांकि ये एक चीज़ नहीं। बस अहादीस को जब तक कुरान और सुन्नत के म्यार पर रख ना लें, हम किसी दर्जा पर नहीं रख सकते। लेकिन ये हमारा मज़हब है कि अदना से अदना हदीस भी जो असूल हदीस की रूह से कैसी ही कमज़ोर और ज़ईफ़ हो, लेकिन कुरान या सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं, तो वो वाजिबुल अमल है। मगर हमारे मुखालिफ ये कहते हैं कि नहीं, मुहद्दिसीन के असूल की तकनीद की रूह से जो सही साबित हो, वो खुद कुरान और सुन्नत की कैसी ही मुखालिफ हो, इसको मान लेना चाहिए। अब अक्लमंद गौर करें, खुदा का खौफ दिल में रख कर फिक्र करें कि हक किसके साथ है, इनके या मेरे। मैं खुदा के कलाम और उसके पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को मुकद्दम करता हूँ, और इन लोगों की बातों और ख्याली असूलों को मुकद्दम और ये लोग बातों और ख्याली असूलों को मुकद्दम करते हैं जिन्होंने कोई दावा नहीं किया। ये असूल तनकीद हदीस के हमने खुदा की वही और इल्हाम से कायम किया है। जी, यही बात है कि हदीस के लिए कुरान और सुन्नत के अलावा कोई और मेयार है जो महज अपनी दानिश और अकल से कायम किया गया। तो फिर मैं पूछता हूँ कि क्या वजह है कि सुन्नियों की पेश करदा हदीस या शियों की पेश करदा हदीस सही ना मानी जाए? क्यों एक फरीक दूसरे को रद्द करता है? इसका जवाब हमें कुछ नहीं देता। इन सारी बातों से बढ़कर एक और बात यह है कि मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब ने अपने रसाले शातुस्सुन्ना में ये इकरार किया है कि अहले कशफ जो लोग होते हैं वो हदीस की सेहत के लिए मुहद्दिसीन के असूल तनकीद हदीस के पाबंद नहीं होते, बल्कि वो बाज़ औक़ात एक सही हदीस को ज़ईफ़ ठहरा सकते हैं या ज़ईफ़ को सही, क्योंकि वो बराह रास्त अल्लाह ताला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अतला पाते हैं। तो ये बात है, ये हमारा और जमात का और यही तलत भाई का मौक़िफ़ है जो वो आपके सामने पेश कर रहे हैं कि हमारे लिए सबसे पहले कुरान है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है और हदीस वाकई 300 साल बाद में लिखी गई हैं। उनका म्यार तब भी हम मानेंगे जब इन दोनों से हम परख लेंगे। इससे बढ़कर हमारे लिए हदीस कुछ नहीं। जज़ाकल्लाह तलत भाई। इन्होंने बार बार मुझसे ये सवाल किया है, तो मैंने इन्हें पहले एक बात बता दी है कि अल्लाह का रसूल कुरान के मुताबिक अमल करता है, कुरान की इताअत करता है, यानी अल्लाह के हुक्म की इताअत करता है, और लोगों को भी यही कहता है। ये भी उसी बात पर आए हुए हैं, लेकिन चालाकी से, मक्कारी से, होशियारी से और गलत मुझे साबित करना चाह रहे हैं। खुद उस बात पर आ गए हैं। अभी हदीस से बात पहले कह रहे थे कुरान में है या नहीं है, आप हदीस को मानते हैं या नहीं। अभी आहिस्ता आहिस्ता अपना पैंतरा इन्होंने बदला है, और बदल के माशाल्लाह मेरी बात पर आ गया कि रसूल कुरान के बगैर हुक्म ही नहीं देता। वो कुरान के बगैर हुक्म नहीं देता तो उस पर ईमान लाना तो कुरान की तरह फर्ज है। जो कुरान से हुक्म देता है उसके ऊपर जैसे कुरान पर ईमान लाना, उस पर ईमान लाना इसी तरह फर्ज है। लेकिन आप जहालत की वजह से पहले और मौक़िफ़ थे, जब सब मौक़िफ़ से आपने हाथ पांव मार लिया, आपके पल्ले कोई शय नहीं आई, लेकिन आप चालाकी, होशियारी से और मक्कारी से हमारे मौक़िफ़ पर आ गए हैं।
اور الٹا جھوٹا ہمیں کر رہے ہیں کہ تم کہہ رہے تھے ایسا تو تم کہہ رہے تھے ایسا، اور خود مکاری سے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ہماری جگہ پر آ گئے ہیں بالکل، جو ہمارا موقف ہے کہ اللہ کا رسول یا اپنے اللہ کا جو ایک حکم ہوتا ہے، ایک کلام ہوتا ہے، اس کے بغیر بات کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کے وہ کوئی ہے تو وہ آپ جانو، آپ کا اللہ جانے، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی رسول اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی حکم دے ہی نہیں سکتا، خود اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور لوگوں کو بھی یہی حکم کرتا ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اطاعت کرتا ہوں، تم بھی ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی کی اطاعت کرو۔ کبھی کسی رسول کے حکم منہ سے دکھا دو کہ اس نے کہو کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، ساتھ میں بھی آ گیا ہوں، میری بھی اطاعت کرو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو دکھاؤ۔ آپ ہماری بات پر آ گئے ہیں لیکن غلط ہمیں ثابت کرنے کی ناکام کوشش، جو آپ کے نیچے لوگ آپ کو پھول مار رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ اپنا موقف ہار چکے ہیں، لوگوں نے ہم دونوں کی باتیں سنی ہیں، آپ نے اپنا موقف چھوڑ کر میرے موقف پر آ چکے ہیں اور غلط الٹا مجھے کہہ رہے ہیں کہ اب تم نے اپنا پینترا بدل دیا ہے۔ جزاک اللہ جی، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، جزاک اللہ۔ اچھا جناب طلعت ملک صاحب، پہلے تو یہ بات طے کر لیں کہ یہ ہر بار ایسا ہی ہونا ہے کہ دو بندوں نے ادھر سے بات کرنی ہے؟ مجھے 5 منٹ کے بعد 2 منٹ ملیں گے اور پہلے آپ کی طرف سے 3-4 منٹ ایک بندہ بات کرے گا، پھر دوسرا کرے گا۔ میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ ایک بندہ ڈیسائیڈ کر لیں؟ ایک بار موقع دیا ہے، پھر دوسری بار پھر آ گیا بیچ میں۔ جو بات سمجھانی ہے ان باکس ہے، ان باکس میں آپ کو بھیج دیا یار رسول صاحب مجھ سے بات کریں گے آپ؟ ایک بندہ کر لیتے ہیں کیا مجھ سے بات؟ ہاں جی، ایک بندہ بات کرے اور میری جس کسی کو زیادہ کو دلیل آئی ہوتی ہے نا، ان کو ان باکس کر دیا کریں۔ جب میں بات کر رہا ہوں تو پڑھ لیا کرے وہاں سے، مجھے بتا دیا کرے اپنی ٹرن میں۔ یہ نہیں کہ 5 منٹ آپ لوگ بات کریں اور 2 منٹ میں بات کروں۔ میرا ٹائم بات آپ یہ شروع ہے کرنا ہے آپ کیا آپ میرا مجھ سے بات کریں گے؟ یار مائک بند کر لو، کیا بیچ میں اپنا پھر شروع کیا ہوا کام آپ؟ جیسا صاحب ایک بار ان کو بات کر لینے دیں، ایک بار ان کی باری ہے، ان کو بات کر لینے دیں، اس کے بعد پھر بات ابھی ختم ہو رہی ہے، ان کو بات کر لیں جی۔ طلعت ملک صاحب، میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ کیا صرف قرآن پاک کو ماننا ضروری ہے یا حدیث کو بھی ماننا ضروری ہے؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے۔ جب میں نے آپ سے کہا کہ مسلمان کی بنیاد، اسلام کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے، آپ نے کہا حدیث تو کوئی شے ہی نہیں ہے، حدیث تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جو حدیث قرآن کے مطابق ہوگی وہ مانی جائے گی، تو آپ میرا مان رہے ہیں کہ میں آپ کا مان رہا ہوں؟ یہ ہنس لینے سے آپ کا یہ ڈرامہ نہیں جو کر رہے ہیں آپ، یہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے آپ۔ بات یہ ہوئی تھی جب میں نے کہا قرآن اور حدیث بنیاد ہے اسلام کی، اسلام نام ہی قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا، آپ نے کہا نہیں حدیث تو کوئی شے نہیں، 200-300 سال بعد لکھی ہوئی ہے، صرف قرآن ہے بس، قرآن کو کوئی ماننا ہے، اسی کا نام ہی اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اسی کا نام ہی رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث کا میں نے کب انکار کیا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جو قرآن کے خلاف نہیں ہے، جو قرآن کے مطابق ہے وہ مانوں گا۔ تو موقف آپ میرا مان رہے ہیں کہ میں آپ کا مان رہا ہوں؟ بلے تیری چلاکیاں طلعت ملک صاحب۔ میرا سوال دوبارہ وہی ہے، اب اس کا جب تک آپ 2 ٹوک جواب نہیں نہ دیتے، یہ 2 منٹ کی تقریر نہیں چاہیے۔ جس طرح میں نے 2 ٹوک کہا ہے کہ قرآن کو ماننا بھی ضروری ہے، نبی کے فرمان کو ماننا بھی ضروری ہے، آپ نے بھی 2 ٹوک بتانا ہے کہ کیا صرف قرآن کو ماننا ضروری ہے یا حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اس بات کا جلدی سے جواب دے دیں، آگے ابھی بہت بات ہونی ہے، اس کا جواب دے دیں۔ ابھی مرزا صاحب بھی آئیں گے سامنے، جو بات آپ کر رہے ہیں نا اس کا جواب دے کے تو مرزا صاحب کا انکار بھی آپ کر کے جائیں گے یہاں پہ۔ صرف قرآن اور حدیث کا جواب دینا کہ ایک ضروری ہے یا دونوں ضروری ہیں۔ آ جائیں، جلدی کریں۔ ماشاءاللہ، یا آپ کے پاس علم نہیں ہے یا آپ ہوشیار چلاک اور مکار ہے، یا آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ جب آپ خود مان رہے ہیں کہ رسول قرآن کے مطابق ہی دیتا ہے تو اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ رسول تو بہت بڑا نام، حدیث تو بہت بڑی آپ کر رہے ہیں بیان۔ جاہل، میں آپ کو جاہل ہی کہوں گا کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ کوئی قرآن کے مطابق اگر آپ بھی بات کرتے ہیں میرے مخالف، میں اس کو بھی مانوں گا، تو یہ آپ کی بات ماننا نہیں ہوئی، یہ قرآن کی بات ماننا ہوئی ہے۔ جاہل، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کیا بات کر رہے ہو، کیا بات کرنے آئے ہو۔ نہ تمہارے پاس قرآن کا فہم ہے، نہ دین کا فہم ہے، یاریاں باریاں تیریاں اللہ چیکیاں مارنے آگے ہو۔ او بھائی، اگر کوئی رسول قرآن کے مطابق بات کہتا ہے تو وہ رسول کی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ تو قرآن کی بات ہو گئی۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، بار بار
بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی بات قرآن کے مطابق کہتے ہو تو اس کو ماننا بھی میرے اوپر فرض ہے. میں نے آپ کی مخالفت نہیں دیکھنی، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ قرآن میں ہے، اس کو مانوں گا. اور رسول کی بات بھی وہی جو قرآن میں ہے میں اس کو مانوں گا، 100 بار مانوں گا، 1000 بار مانوں گا. لیکن آپ ہر مرتبہ میرا موقف لے کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، بات وہی کرتے ہیں لیکن گھما پھرا کے سیدھا ہوگے تو آپ تمہیں ماننا پڑے گا کہ تم سچی بات کر رہے ہو، کہ اس لیے تمہیں ماننا نہیں ہے. گھما پھرا کے لاؤں گا، رسول جو قرآن کے مطابق کہے گا ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، ہمارا بھی یہی. وہ جاہل، جب تمہارا اور ہمارا عقیدہ ایک ہے تو پھر وہ رسول کی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ تو قرآن کی بات ہے. جو قرآن کے مطابق کوئی رسول بات بتاتا ہے تو وہ رسول کی کہاں سے اطاعت آ گئی؟ وہ تو قرآن کی اطاعت ہے. لیکن آپ کو ماشاءاللہ ہارنا نہیں آتا، سچ آپ نے ماننا نہیں ہے، جھوٹ پر دجل کرنا ہے، بے ایمانی کرنی ہے، ہل کرنی ہے، آپ کرتے رہو. میں نے آپ کو بتا دیا اور آپ نے بھی مان لیا کہ جو رسول قرآن کے مطابق ہے وہ بھائی اس کو ہم سر کے اوپر رکھ کر مانتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن بات کہہ رہا ہے. اور رسول کا بہت بڑا مقام ہے، حدیث کا بہت بڑا مقام میں دیتا ہوں جو قرآن سے ملتی ہے. قرآن جس کی مخالفت نہیں کرتا، قرآن اس کو ایگری کرتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے. وہ اگر آپ بات کہتے ہو، آپ جس کو میں انکاری ہوں، جسے میں جھوٹا سمجھتا ہوں، وہ بھی اگر قرآن کے مطابق کوئی بات کہے میں اس کو بھی مانتا ہوں، کیونکہ وہ آپ کی بات ماننا نہیں ہے، دراصل وہ قرآن کی بات یعنی اللہ کی بات ماننا ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. اور نیچے بیٹھے ہوئے سب کو سمجھ آ گئی ہے، دجل کریں گے، صرف احمدی کی مخالفت کرنی ہے، سچ آپ نے ماننا نہیں ہے. اور ماریا انہوں نے گلاب دے پھول، انہوں نے دے پھول. بھائی اللہ دی بات سچی بات کو جھوٹا تو بنا رہا ہے، لیکن تیرے پھول میرے ماریں پاس 2 گے. منٹ 13 سیکنڈ ہو چکے ہیں، مارو ٹائم کون پھول، نوٹ کر رہا ہے؟ میں نے ضیاء صاحب آپ کا بھی ٹائم نوٹ نہیں تھا کیا، آپ نے بات پوری مکمل کی تھی تو اس لیے میں نے ان کا بھی یار ٹائم بار نوٹ بار نہیں آپ کیا. کہتے ہیں کہ ٹائم نوٹ نہیں کیا، پھر 2 منٹ نہیں رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، آپ کا بھی میں نے آپ کو آپ بتا، رہنے میں نے نہیں تھا یار بولا. میں نے کب کہا میرا ٹائم نہ نوٹ کرے؟ میں نے تو 2 منٹ بات اچھا بھی نہیں کی ہے. کوئی اور اچھا ساتھی بولے چلے، اگر میں آپ چاہ نہیں رہا لے تھا جب سکتے. بات ختم ہو گئی ہے تو اس طرح تو نہیں اس بات طرح آگے لمبی کوئی. وہ باتیں ریپیٹ ہی ہوتی ہیں. 2 منٹ ہاں رکھے پورے، جہاں 2 منٹ ہو جائیں بس بند کروا دیں وہاں پہ، چاہے میں بات کہہ رہا ادھوری کہ ہے. یہ تے بحث ہی ختم ہون رہی ہے ضیاء صاحب، یہ تے گل دوواں دا ایکو ہی موقف ہے، ہن تے نہیں ایک آپس موقع وچ ہونے بحث آ ہی نہیں جاتا نا، دے. کسی ٹائم جڑا طے جنہیں رکھیا وا وہ ٹائم پورا جڑا اکاؤنٹ کیا کر، جتنے ٹائم پورا ہو جائے تو بند کرو اگلے. چلو ٹھیک ہے جی. طلعت ہن ملک بولا صاحب، طلعت ملک صاحب ایک ہی ہے نا، میرا ایک سوال منٹ یہ ضیاء ہے بھائی، کہ یا ایک منٹ صرف ضیاء قرآن صاحب، پاک کو ایک ماننا منٹ ضروری ہے محترم، یا ایک حدیث منٹ کو دے دیں ماننا بھی ضروری ہے؟ اس ضیاء کا صاحب. جواب دے دیں، آپ کی مہربانی ہے. اگر ایک ہی ہے ایک- ہمارا تو کہنے میں کیا حرج ہے آپ کو؟ یا تو کہہ رہا ہوں اس طرح جو جواب دے دیں کہ دونوں کو ماننا ضروری ہے، یا میں یہ بتا بتا رہا دیں ہوں، کہ میں وہ میں حدیث یہ ماننا ضروری ہے. شروع سے طلعت بات بھائی کی ہے، اس موضوع پر ہر 3 باری یار میں تو ٹرم کی ہے آپ تو لیکن آپ کو سمجھ یہ میں تو نہیں آ موضوع رہی. کھینچتا کیا چلا ہوگا جائے بیچ گا. میں آپ بول 3 پڑتے ٹرم ہیں میں یار؟ رکھیں اس موضوع پر، صرف 3 ٹرم میں ہم اپنی بات مکمل کریں، اس پر ختم کریں جی. یہی میں کہہ رہا یہ ہوں، کون بات سی تو ویسے بھی ڈکٹیشن ہے ختم ہو تین گئی ہے. کرنے؟ یہ کون سی ڈکٹیشن ہے؟ ہاں یہ تو کیا ہم یہ سارے کون سی، حدیث یہ سے صاحب کون ہے عبور جو حدیث بات ڈکٹیٹ تو کو کرنے ویسے والا؟ بھی لیں گے؟ ختم ہو چکی ہے، یہ آپ بھی ان ڈکٹیٹ کے کرنے والا موقف پہ کون ہے؟ ہیں. ہاں جی ڈکٹیٹ نہیں ہم کر رہے ہیں، ہم سننے والے ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کریں اور اب موضوع تو میں سننے ڈاکٹر والے صاحب چپ کر کے میں کل سننے سے والے. بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب، گل ہون جڑی ہو رہی ہے نا، ہون اگلیاں 3-4 تو ہی بے شک واریاں لے لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ گل یہی ہونی ہے کہ تو ہی میرے موقف تے ہو، انہوں نے کہنا نہیں تسی میرے موقف تے ہو، ٹھیک یہی ہے گل نو حل ہونی کر ہے. لیں. طلعت ملک صاحب ہاں ٹھیک ہے، بند جی کروا. بالکل. طلعت ملک صاحب، کیا صرف قرآن کو ماننا ضروری ہے یا وہ حدیث بھی ماننا ضروری ہے جو قرآن کے خلاف نہ ہو؟ جواب دے دیں. میں تو یار تیرے علم تیری عقل سے ہنسا یا رہا ہے. جواب طلعت ملک صاحب دے میں جو دے رہا ہاسنا ہوں، کے میں لیے. نے پچھلی مرتبہ 9 بار یہ بات ہر باری میں یہ ریپیٹ کیا ہے جو آپ کو نہیں سمجھ آئی کہ حدیث کا بہت اعلیٰ مقام ہے. جو آپ میرے دشمن ہو، میرے خلاف ہو، جو بات آپ کرو گے وہ قرآن تصدیق کر رہا ہے تو میں آپ کی بات بھی مانوں گا، لیکن آپ کا فہم اتنا ہے، آپ کا علم اتنا ہے، آپ کو سمجھ طلعت میں آ ملک صاحب دو جاتی ہے. ٹوک مجھے بات کر کے ایک آگے بڑھا، پھر منٹ کیا ایک کیا منٹ میری ٹرنے بات ہو گئی ہیں سنی، پہلے بھی اسی رولے آپ میں. کو سمجھ میں سب دو آیا ہوا ہے، ٹوک بتا دے کہ بھائی قرآن کو لیکن ہی سن ماننا لو. ہے یا حدیث بھی دو ضروری ہے ٹوکیا جو قرآن کے اور خلاف نہ ہو. دو ٹوکو صاحب میری بات پوری سن لینا. آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن آپ نے اس جگہ پر جانا ہے جہاں کہ کسی اور کو بات سمجھ میں نہ آئے. آپ اس مقام پر جانا چاہتے ہیں. میں نے اتنی بڑی بات کر دی کہ جو بات چلو آپ ٹھیک کہیں ہو گے. گیا، ٹھیک ہو گیا، گال ختم ہوگی. میں یہ سمجھا ہوں
کہ طلعت ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اس حدیث کو بھی ماننا ضروری ہے جو قرآن کے خلاف نہ ہو. میں یہ سمجھاؤں, اگر کوئی آبجیکشن ہے تو آپ کو طلعت ملک صاحب تو ابھی کر دیں, بعد میں نہ کرنا کہ نہیں میں نے تجھے کہا ہی نہیں تھا. میں آپ کی بات سے جو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ طلعت ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کو ماننا بھی ضروری ہے اور اس حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے جو قرآن کے خلاف نہ ہو. میں یہ سمجھاؤں وہ حدیث قرآن کے باہر ہو ہی نہیں سکتی, میرا یہ دعویٰ ہے. تو پھر انکار کیوں کیتا ہے کہ حدیث نہیں, حدیثہ تو 200-300 سال بعد خدا کے بندے جاہل کوئی قرآن کی بات کرے تو میں اس کا انکار کروں گا کیا؟ تو پھر کیوں کہا تھا 200-300 سال بعد لکھی گئی ہیں؟ تو یہ ہوا فلاں فلاں سے سنا, فلاں فلاں سے سنا. موقف سے ہٹے ہو تم, اپنے موقف سے ہٹے ہو. وہ انہوں نے بتایا ہے نا, وہ ڈیرنگ نصاب جو ہوا تھا وہ سارے سنرے موقف سے کون ہے؟ میں چھوٹی جی گل کرا, میں کہا تھا آپ کو حدیثیں میں منوا کے اٹھوں گا جہاں ملک صاحب گرم نہ ہو, ملک صاحب گرم نہ ہو, میں گل دا سمجھا دینا. سارے رولا پا دیو. گل جڑی نہیں میں گل نو ٹھنڈا پا دینا, تانوں دس دینا کہ اصل گل شروع کتوں ہوئی سی. وہ اے ہوئی سی اتی اللہ و اتی رسول, ٹھیک ہے. اے دے اوتے گل شروع ہوئی سی, اینڈ تے آ کے تسی دوویں اکو موقف تے کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے. جڑا وچ 2 سال دا او واقعی ہی او دا کوئی اس گل دے نال اس آیت دے نال تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ گل تسی بھی مان رہے ہو, بھی مان رہے نے, ٹھیک ہے. سلک صاحب کہنا سی نا پہلے ہی مان جاندے. انہوں نے مدعا رکھیا سی نہیں 600 سال بعد کی جائے گی تو نہیں مانی جائے گی. جو قرآن کے ساتھ نہیں وہ حدیث ہی نہیں ہے, جو حدیث ہے کوئی قرآن ہے, جو قرآن ہے کوئی حدیث ہے. اگر تسی اتی اللہ تے اتی الرسول نو دونوں نو الگ الگ رکھو گے نا, تے او طلعت صاحب کہندے سن کہ یہ شرک ہوئے گا کہ ایک پاسے ہوئے اللہ دے رسول دی اطاعت تے دوجے پاسے ہوئے اللہ دی اطاعت. تے جیڑی چیز اللہ دے رہا ہے رسول نو, رسول دی اطاعت ہی تد ہونی ہے جیڑی انہیں اللہ کولو پانی ہے تے ادھی اطاعت کرنی ہے. ایہی گل سی, اے اصل جڑا پوائنٹ سی نا, اصل جڑا جتو گل شروع ہوئی سی وہ یہی سی. تے ایتھے آ کے تسی ختم ہو گئے گل. اچھا ٹھیک ہے طلعت ملک صاحب, ٹھیک ہے, شکر ہے جی. طلعت ملک صاحب ہن فتویٰ تسی دینا جے. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اوہی آیت جڑی میں تانوں پڑھ کے سنائی سی, اتی اللہ و اتی الرسول. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ کل اتی اللہ و اتی الرسول. میری گل سنو ضیاء صاحب, اگر تسی کوئی حوالہ پڑھانا کوئی حوالہ, کالو صاحب حوالہ تسی کھول کے پڑھ سکتے ہو. جی میں پڑھ رہا نا, باقی آپ بھی پڑھ لینا. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں حوالہ پڑھن دا اصول ہے. تسی کتاب دا نام دسو, صفحہ نمبر دسو, بندہ ساڈا مجید صفحہ 128 اپنی طرفوں کاٹ لو, میں پڑھ کے تانوں سنا رہا. کتاب کیڑی ہے؟ کتاب جلد 22 صفحہ 128. او کیڑی جلد بھائی؟ روحانی خزائن, روحانی خزائن تذکرے دی جلد 22, تذکرے دی صفحہ 128, تذکرے دی جلد 22. کتاب دا بھی نام ہے کیڑی ہے پھر؟ کتاب دا نام حقیقت الوحی, حقیقت الوحی تانوں, حقیقت الوحی, حقیقت الوحی 122 جلد 22 صفحہ 128. 122 جلدہ نہیں ہے, اس صفحے دا پوچھیا جناب محترم. آہو صفحہ 128. لو جی طلعت ملک صاحب اوہی آیت جیڑی میں تانوں پڑھ کے سنائی سی, کل اتی اللہ و اتی الرسول. ٹھیک ہے جی, وہ آپ پڑھ لینا, بعد میں مجھے پڑھنے دے پہلے. خدا کی اطاعت کرو, کوئی اچھا تسی پڑھ لینا, تانوں منع کیتا کس نے؟ وہ پڑھ لو جی, حاجی صاحب پڑھ لو, حاجی صاحب. خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور یہ مسلم اور بدیہی امر ہے کہ خدا کے احکام سے تخلف کرنا معصیت اور موجب دخول جہنم ہے. اور اس مقام میں جس طرح خدا اپنی اطاعت کے لیے حکم فرماتا ہے, ایسا ہی رسول کی اطاعت کے لیے حکم فرماتا ہے. جو شخص اس کے حکم سے منہ پھیرتا ہے وہ ایسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے جس کی سزا جہنم ہے. طلعت ملک صاحب آپ کہہ رہے تھے کہاں کہا ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی کرو اور ساتھ رسول کی اطاعت بھی کرو. یہ دیکھیں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مقام میں جس طرح خدا اپنی اطاعت کے لیے حکم فرماتا ہے ایسا ہی رسول کی اطاعت کے لیے حکم فرماتا ہے. لا فتویٰ مرزا صاحب تھے,
ਕੱਢੋ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪ ਹੀ جزاک ਐ ਜਲਦ اللہ ਭਾਈ ٹھہر ਸਫਾ جو ٹھہر جو پڑھو ٹھہر ਤੇ ਨਾਲ جو ਦੇ ਨਾਲ ٹھہر ਫਤਵਾ ਵੀ ਲਾਓ جزاک اللہ جزاک ہاں اللہ جی آپ کی بات ایک پوری ہو گئی نہیں نہیں ملک صاحب تسی بھی رکنا ہے صفحہ پڑھ دو اپنا ویڈیو آن ਕੱਢ ਲਓ کرو ਪਹਿਲਾਂ کی ਕੱਢ نا ਲਓ ہے ਕੱਢ ਲਓ ਕੱਢ تہاڈا ਕੇ پڑھ لو نہیں کٹ لیا چیز حوالہ تسی بالکل ٹھیک لیکن تسی حاشیے چڑھائے نے دو تین اس وجہ کوئی تو نہیں حوالے چڑھائے دی سمجھ نہیں آئی ਬਿਲਕੁਲ ٹھیک ਜੋ ہے ਐਸ ਵਿੱਚ پڑھنا بنیا ہے نا، ہے سب کا حاشیے چلو چڑھائے پڑھ نے لیں۔ انہوں نے حاشیے چڑھائے نے اصل روحانی چ